فرماتا ہے محبوب پیارے یا ایھا النبی حسبک اللہ، محبوب تمہیں تمہارا رب کافی ہے، محبوب تمہیں تمہارا رب کافی ہے۔ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ ایمان والے مومن جو ایمان لے آئے، جو تمہارے فرما بردار بن گئے، محبوب تمہیں وہی کافی ہے۔ اب یہ وہ مقصہ تھی کہ جب حضرت عمر فاروق نے اسلام قبول کیا نا، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اکثر وہ عمر بن شام، ابو جہل اور حضرت عمر فاروق دونوں جا رہے تھے، دونوں نے ہاتھ میں ننگی تلواریں لی ہوئی تھیں اور بڑی ٹھاٹھ سے جا رہے تھے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑی تو میرے آقا نے دعا کی، یا اللہ ان دونوں میں سے جو تیری بارگاہ میں اچھا ہے نا، اسے اسلام کی دولت دے دے، اسے اسلام کی دولت دے دے۔ اور دوسری روایت کے اندر جو کہ ترمذی کی روایت ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی، اللہم اعز الاسلام عمر بن الخطاب خاصہ، اے اللہ اسلام کو عمر بن خطاب کے ذریعے عزت عطا فرما، اسلام کو عمر بن خطاب کے ذریعے عزت عطا فرما۔ آئیے سنیے گا وہ عزتیں کس طرح ملتی ہیں، وہ شان پھر اسلام کو کس طرح ملی۔ 39 مسلمان ہو گئے اور اس طرف جو ہے وہ ہر طرف سے کفر کی دلدل اور کفر کے بڑے بڑے جو ہیں وہ اپنے آپ کو سپہ سالار سمجھنے والے اور عرب کے بڑے بڑے خاندان کے لوگ مسلمانوں کے دشمن کا 39 ہو گئے ہیں۔ آج وعدہ کرو، اعلان کرو، 40واں نہیں ہونے دیں گے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق بھی اس اعلان کے اندر شامل، اس عہد کے اندر شامل، لیکن قربان جائیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کہا 39 ہو گئے، 40واں نہیں ہونے دوں گا۔ کہا میں آج جا کے ننگی تلوار لی، اعلان کر دیا کعبے کے سامنے کھڑے ہو کے عمر نے، کہا دیکھنا میں معاذ اللہ محمد عربی کو شہید کر دوں گا، میں معاذ اللہ محمد عربی کو قتل کر دوں گا، یہ دین والا قصہ یہیں پہ تمام ہو جائے گا۔ لیکن جب جا رہے تھے رستے میں کسی نے کہا کہاں کا ارادہ رکھتے ہو؟ کہا ارادہ محمد عربی کو معاذ اللہ شہید کرنے کا ہے، محمد عربی کو قتل کرنے کا ہے۔ لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ معاذ اللہ شہید کرنے کے ارادے سے حضرت عمر جا رہے ہیں، رستے میں کہا ادھر کی خبر بعد میں لینا، پہلے گھر میں دیکھو تمہاری بہن نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ آپ گھر میں گئے، بہن جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کر رہی تھی، کہا مجھے دکھاؤ یہ کون سا صحیفہ، یہ تم کیا پڑھ رہی ہو؟ آپ نے فرمایا تم بے وضو ہو، تم نجس ہو، لہذا جاؤ غسل کرو پھر جا کے اس کو ہاتھ لگانا۔ رات مارا پیٹا، لیکن بہن بھی صبر اور شاکر والی تھی۔ کہا بھائی ایک بار رب کا کلام سن لے، تیرا دل سکون محسوس نہ کرے تو کہنا کلام سچا نہیں ہے۔ سیدہ نے جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کی، حضرت عمر فاروق کی بہن نے جب تلاوت کی، آپ نے تلاوت سنی، دل نرم ہوا۔ اب کی بار جب عمر اٹھے، دار ارقم میں مصطفیٰ رحمت اسلام اپنے صحابہ کے ساتھ تھے، صحابہ کے ساتھ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے تھے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر کو آتے دیکھا، حضرت عمر کو آتے دیکھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا پڑے۔ حضرت حذیفہ، حضرت عمیر بن مسعود، آپ نے تلواریں نکال لی، کہا لگتا ہے آج عمر غلطی ارادے سے آ رہا ہے، آج اگر عمر کا کوئی ارادہ ہوا تو ہم جو ہے وہ ضرور ان کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ کریں گے۔ لیکن مصطفیٰ رحمت علیہ السلام برابر مسکرا رہے تھے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا تمہیں یارو مبارک ہو، عمر ابن خطاب آیا، وہ آیا ہے تو آنے دو، بچھا دو پل کی راہوں میں، وہ پہلے سال نہیں لگتا، کرو نہ شک نگاہوں میں، تمہیں یارو مبارک ہو، عمر ابن خطاب آیا، خدا سے میں نے جو مانگی تھی ان دعاؤں کا جواب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو، عمر ابن خطاب آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ داخل ہوئے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں آ کے بیٹھ گئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا آپ حق پر نہیں، مجھے کلمہ پڑھائیے، مسلمان کر لیجئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کلمہ پڑھایا، مسلمان کر لیا۔ جب حضرت سیدنا عمر نے کلمہ پڑھ لیا، اسلام کی دولت مل گئی۔ حضرات توجہ کرنی ہے، اب صحابہ نے نعرہ لگایا، نعرہ تکبیر۔ صحابہ نے جب نعرہ لگایا، وہ نعرہ دار ارقم سے اتنی زور سے بلند ہوا کہ کعبے کے پاس بیٹھے ہوئے کفر کے ایوان ہلنے لگے۔ کہا لگتا ہے آج
مسلمانوں کو بہت بڑی فتح مل گئی ہے۔ حضرت عمر فاروق عرض کرتے یا رسول اللہ یہ زندگی آج ہے تو کل ختم ہو جائے گی، یا رسول اللہ کیا ہم حق پہ ہیں؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہاں ہم حق پہ ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا صحابہ کھڑے ہو جاؤ۔ آقا کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ تشریف لائیے، آج عمر کے ہوتے ہوئے نماز مکے میں ادا کریں گے، نماز مکے میں پڑھیں گے۔ حضرت عمر فاروق نے جو ہے وہ تلوار جو ہے اپنے گلے میں لٹکائی ہوئی ہے اور تیر کمان کو ایسے کیا ہوا ہے، تیر بیچ میں رکھا ہوا ہے اور اعلان کرتے جا رہے ہیں او کفر کے ایوانوں میں رہنے والوں، او ظالموں سن لو، اے بدبختوں سن لو، تم کہتے ہو محمد اکیلا ہے، آج عمر نے کلمہ پڑھ لیا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول۔ دیکھو میں مسلمان ہو گیا ہوں، آؤ جس کے اندر دم ہے تو عمر کا سامنا کر کے دکھاؤ۔ اگر کسی کو شوق ہے اپنے بچے یتیم کروانے کا تو بیچ کے دیکھو، کسی کو شوق ہے اپنے آپ کو بیوہ کروانے کا تو بیچ کے دیکھو، کوئی نہ ہلا۔ فرمایا حضرت عمر فاروق نے آج کے بعد مسلمان یہیں پہ نماز پڑھیں گے، یہیں پہ طواف کریں گے، میں عمر بھی یہیں پہ موجود ہوں۔ یہ وہ شان اللہ نے جو ہے وہ اسلام کو عطا فرمائی۔ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو کتنا مقام اللہ رب العزت نے عطا فرمایا کہ میرے مصطفیٰ جن احمد علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو ہے وہ شکر کی دعا کی اور رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب پیارے آج سے میرے جو ہے وہ عمر کا نام عمر نہیں، اسے الفاروق بین الباطل والحق کہو کہ عمر وہ ہے جو حق اور باطل کے درمیان فرق کر دیتا ہے۔ اس دن سے جو ہے وہ آپ کا نام جو ہے وہ فاروق اعظم مشہور ہو گیا۔ سب سے بڑا فرق کرنے والا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے حق اور باطل کے درمیان فرق کر کے اسلام کے پرچم کو اتنا بلند کیا۔ اور جب صحابہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ جانے لگے نا تو اس وقت کفار کے دل کے اندر خیال آیا، رستے میں جو ہے وہ ناکہ بندی کرتے ہیں، رستے میں صحابہ کا رستہ روک لیتے ہیں، بعض صحابہ کو جو ہے وہ قید کر لیں گے، یہ ہجرت نہیں کر سکیں گے کیونکہ ابھی ان کی تعداد ہم سے بہت کم ہے۔ لیکن قربان جائیے حضرت عمر فاروق کی شان پہ جو لوگ عمرے پہ گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے قریبی جو ہے وہ جبل عمر ہے، پاس ہی جبل عمر ہے۔ حضرت عمر فاروق اس طرح تلوار جو ہے وہ لے کے اس پہاڑ پر 3 دن بیٹھے رہے اور 3 دن اعلان کرتے رہے اے کافرو تمہارے اندر دم ہے تو آؤ، یہ اسلام کا لشکر جا رہا ہے، یہ اسلام کا لشکر جا رہا ہے۔ رات صحابہ ہجرت کر کے چلے گئے، حضرت عمر فاروق اکیلے جب جانے لگے نا فرمایا ابھی بھی اس کا شوق پورا نہیں نہ ہوا تو عمر اکیلا جا رہا ہے میرے پیچھے آ کے دکھاؤ، عمر اکیلا جا رہا ہے میرے پیچھے آ کے دکھاؤ۔ یہ وہ اسلام کی تقویت اور جرت تھی جو ایمان والوں کے دلوں کے اندر جرت ایمانی پیدا کرتی ہے، جو اہل اسلام کے دلوں کو جلا بخشتی ہے، انہیں مضبوط اور کامل اور اکمل بناتی ہے، ان کے عقیدے کو پختہ کرتی ہے کہ یہ جان ایک ہے تو کیا ہوا 100 جان بھی ہوں نبی کے دین پہ قربان ہو جاتی ہے۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہ عظیم صحاب رسول کہ لشپال آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، لشپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کو دیکھ کر مسکرائے، مسکرا کے میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابہ تم جانتے ہو عمر کا مقام کیا ہے؟ صحابہ تم جانتے ہو عمر کا مقام کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ واللہ عالم و رسول عالم، آپ بہتر جانے یا آپ کا رب بہتر جانے، یا رسول اللہ آپ بتا دیں۔ سنیے میرے آقا کا فرمان، طبقات ابن سعد کی روایت، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں عمر کی شان اللہ نے اتنی بلند کر دی ہے، اس کی نیکیاں اس قدر زیادہ ہیں کہ اللہ رب العزت کے مبارک فرشتے اگر 950 سال جتنی عمر حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ کی تھی، فرمایا اگر اتنی عمر تک 950 سال تک فرشتے حضرت عمر کی نیکیاں گنتے رہیں تو پھر بھی نہ گن سکے، پھر بھی نہ شمار کر سکیں۔ فرمایا یہ ہے وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میرے مصطفیٰ کا انتخاب ہے، اور انتخاب کیوں نہ ہو مصطفیٰ کا، مصطفیٰ نے دعا کی ہے۔ ایک ہوتا ہے مرید، ایک ہوتی ہے مراد۔ مرید بندہ خود بنتا ہے، مراد
جاتی ہے، جو لی جاتی ہے، رب نے وہ مراد پوری کی ہے میرے مصطفیٰ کی۔ مرید بگڑ جائے، پیر کو کوئی کچھ نہیں کہتا، کوئی شیخ کو کوئی کچھ نہیں کہتا، یہ مرید کا اپنا فعل ہے۔ لیکن اگر مراد بگڑ جائے تو لوگ جو ہے وہ پیر پر اعتراض کرتے ہیں۔ خدارا یہاں پہ عقل کے ناخن لیں، مراد مصطفیٰ حق ہے، سچ ہے، اور وہ عمر فاروق ہے، اور وہ عمر فاروق ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنیے اور ذرا لطف لیجئے گا، ایمان تازہ کیجئے گا، شان عمر کیا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ پیارا غلام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک دن جلوہ فرما تھے کہ لجپال آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، صحابہ کو ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، اللہ نے مجھے خاتم النبیین بنایا ہے۔ کیا بنایا ہے؟ خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ فرمایا آنا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں۔ اور پھر کیا فرمان ہے، پورا فرمان سنیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر ہوتا تو وہ عمر ہوتا، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اگر کوئی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ ارے جس سے مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام اتنی شانیں دیں، اتنا پاکیزہ وہ مطہر مقدس جس کا دل ہو کہ رب تعالیٰ کے محبوب نے ارشاد فرمائے کہ عمر تیرے اندر ساری صفات ہیں لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اگر ہوتا تو رب تعالیٰ تجھے نبی بنا دیتا۔ اس قدر وہ پاکیزہ شخصیت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا وہ اہل بیت کے ماشاءاللہ دشمن ہوں گے؟ کیا وہ اہل بیت کے گستاخ ہوں گے جنہیں مصطفیٰ نے اپنے پہلو میں سلا لیا ہو؟ آئیے دیسی مار کر سنگے اور ذرا لطف لیجیے گا۔ اس کو حضرت سیدنا قاضی نعیم نے اور سے سننی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں لجپال آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دیکھ کے میرے آقا مسکرائے۔ میرے آقا نے فرمایا عمر تو میرے ساتھ کتنی محبت کرتا ہے، عمر تو میرے ساتھ کتنی محبت کرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ عرض کرتے یا رسول اللہ، اپنے ماں باپ کے بعد، اپنی اولاد کے بعد یا رسول اللہ آپ سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ لجپال آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیرا ایمان ابھی کامل نہیں ہوا۔ عرض کیا یا رسول اللہ میرا ایمان کامل کیسے ہوگا؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا لا ایمان لمن لا محبت علی، اس کا کوئی ایمان نہیں جسے میرے ساتھ محبت نہیں۔ جب یہ فرمان سنا نا، ساتھ ہی میرے آقا نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا من والدہ و والدہ والناس اجمعین، کہ تمہاری محبت اتنی بڑھ جائے کہ اپنے والدین، اپنی اولاد، اپنے عزیز و اقارب سے بڑھ کر میں عزیز نہ ہو جاؤں، تب تک تمہارا ایمان کامل نہیں۔ حضرت عمر فاروق نے نعرہ بلند کیا، عرض کیا یا رسول اللہ سب کچھ قربان ہوتا ہے تو ہو جائے، یا رسول اللہ یہ عمر کل بھی آپ کا ہے، آج بھی آپ کا ہے، عمر کا سب کچھ آپ کا ہے۔ رات کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے مرتبے والے، کتنی شانوں والے ہیں۔ آئیے روایت سنیے گا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے پیارے غلام ہیں حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عظیم صحابی رسول ہیں اور عظیم جو ہے وہ سیاست کے اندر منشا رکھنے والے اور عظیم مشورے کے اندر عظیم مشورہ دینے والے، جن کے مشورے کو میرے مصطفیٰ اکثر قبول فرمایا کرتے تھے اور جن کے نقشے جو ہے وہ جنگ کے اندر بنائے ہوئے اسلام کے لشکر کو پاکیزہ اور اوپر تک لے کے گئے، وہ عظیم لوگ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حذیفہ کو فرمایا حذیفہ تم جانتے ہو میں عمر سے کیوں محبت کرتا ہوں؟ حضرت سیدنا حذیفہ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، عمر نے اسلام ہم سے بعد میں قبول کیا، ہم نے پہلے اسلام قبول کیا، ہم نے تکالیف برداشت کی، یا اسلام دار ارقم میں کتنا وقت ہم نے گزارا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ نے عمر کو برکتیں اس لیے دی ہیں کہ اللہ رب العزت کے پاکیزہ فرشتے آسمانوں پہ عمر کا ذکر جو ہے وہ یوں کرتے ہیں اللہم اردنا نزل فی قلوب عمر و سکینہ، اے اللہ عمر کے دل کو بھی اطمینان دے اور اس پر رحمت والا سکینہ نازل فرما۔ اللہ کے فرشتے حضرت عمر کے لیے دعا کرے تو میرے بھائیو یہ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جن کے دل کو اللہ نے پاکیزہ اور ستھرا کر دیا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں عمر جب بولتا ہے حق بولتا ہے،
عمر جب بولتا ہے حق بولتا ہے، اور فرمایا جہاں جہاں عمر ہوگا وہاں وہاں حق ہوگا۔ اب یہاں پہ توجہ کرنی ہے، ایک یہودی اور ایک منافق جو بظاہر کلمہ پڑھنے والا تھا، بظاہر مسلم تھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ گیا اونٹ کا فیصلہ کروانے کے لیے۔ لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ جو ہے اس یہودی کے حق میں کر دیا، فیصلہ اس یہودی کے حق میں کر دیا۔ اب وہ جو منافق جو بظاہر کلمہ پڑھنے والا تھا وہ کہنے لگا چلیں ہم جو ہے وہ چلتے حضرت عمر سے فیصلہ کرواتے ہیں، حضرت عمر کی بارگاہ میں جا کے فیصلہ کرواتے ہیں، میں ماں صلی اللہ محمد عربی کے فیصلے کو نہیں مانتا۔ میرے بھائیو، جب وہ شخص کیا حضرت عمر فاروق کے دربار میں جا کے کہا کہ ہم آپ کے پاس فیصلہ کروانے کے لیے آئے ہیں، اس یہودی نے کہا اے عمر سن، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی آخر الزمانے محمد مصطفیٰ نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا ہے، لیکن یہ مسلمان ماننے کو تیار نہیں، یہ کہتا ہے عمر کے پاس جاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق جلال میں آ گئے، آپ فرماتے ادھر ہی ٹھہرنا، جانا نہیں، آقا نے فیصلہ دے دیا؟ کہاں دے دیا؟ کس کے حق میں؟ یہودی کے حق میں۔ فرمایا جانا نہیں، ادھر ہی ٹھہرے رہو۔ وہ شخص وہاں پہ ٹھہرا رہا۔ حضرت عمر فاروق اندر گئے، تلوار نکالی، اس کا سر کاٹ دیا۔ فرمایا جو نبی کے فیصلے کو نہ مانے عمر پھر اس کا فیصلہ اس طرح کرتا ہے، سبحان اللہ، عمر پھر اس کا فیصلہ اس طرح کرتا ہے۔ رات یہ ہے وہ ان کی محبت، یہ ہے حضرت عمر فاروق کا مزاج کہ حضرت عمر فاروق مزاج نبوی کو سمجھتے تھے، رحمت للعالمین۔ نجف آقا کی بارگاہ میں معاملہ چلا گیا، لوگ چلے گئے، کہنے لگے عمر نے ایک مسلمان کو جو ہے وہ قتل کر دیا ہے، نہ حق قتل کیا ہے، عمر نے قتل کر دیا۔ رب نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مقصہ نازل فرما دی، فرمایا محبوب جو تمہارے فیصلے کو نہ مانے وہ کوئی مسلمان نہیں، اسے کوئی حق نہیں۔ اس لیے حضرت عمر فاروق کے مزاج کے مطابق رب تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی 18 آیے مقدسہ حضرت عمر فاروق کے حق میں نازل فرمائی۔ میرے آقا کی بارگاہ میں صحابہ بیٹھے تھے، پردہ بھی تھا، صحابیات وہاں سے گزری، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں وہاں سے گزری، بیٹیاں وہاں سے گزری، سروں کے اوپر کپڑے بھی تھے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سارے لوگ چلے گئے، حضرت عمر فاروق نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرا دل کرتا ہے کہ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں جب آپ کی بیویاں اور آپ کی بیٹیاں اس رستے سے گزریں تو یا رسول اللہ ان کے چہرے ڈھانپے ہوئے ہوں، ان کے چہروں پہ پردہ ہو، وہ اپنے چہروں پہ کپڑا جو ہے وہ لٹکائے ہوئے ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عمر کی تجویز کو پسند فرمایا، رب بھی مسکرا رہا تھا اپنی شان کے مطابق۔ رب کریم نے فرمایا عمر تیرا دل کرتا ہے تو پھر رب کا بھی یہی فرمان ہے۔ رب نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، سورہ احزاب رب فرماتا یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین۔ رب تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنے محبوب کو فرمایا، یہاں پہ میں ایک قاعدہ دینا چاہتا ہوں، ایک نظریہ دینا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ رب تعالیٰ فرماتا ہے محبوب اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور ساری عورتوں کو کہو کہ اپنے چہروں کو ڈھانپ کے رکھے۔ یہ رب کا فرمان ہے، رب نے قرآن اتارا ہے حضرت عمر کے مثال کے مطابق، اور یہاں پہ میں صرف تھوڑی سی جو ہے وہ دلیل دینا چاہتا ہوں۔ یہاں پہ رب نے کیا فرمایا، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، یہاں پہ رب نے بنات کا لفظ فرمایا، بنت نہیں فرمایا، کہ محبوب اپنی بیویوں کو اور اپنی بیٹیوں کو، یہاں پہ بنات کا فرمایا، بنت نہیں فرمایا۔ بنت کہتے ایک کو، ایک بیٹی ہو، یہاں پہ بنات، گویا کہ رب کا قرآن بھی کہہ رہا ہے نبی کی ایک بیٹی نہیں، نبی کی 4 بیٹیاں تھیں، نبی کی ایک بیٹی نہیں تھی، نبی کی 4 بیٹیاں تھیں۔ اور مسلمانوں تمہیں مبارک ہو، ہمارا عقیدہ کتنا سچا اور ستھرا اور پاکیزہ ہے، ہم نبی کی 4 بیٹیوں کو مانتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے نبی کی ایک بیٹی نہیں بلکہ نبی کی 4 بیٹیاں ہیں۔ کون کون سی؟ سیدہ زینب، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ نبی کی 4 بیٹیاں، یہ 4 شہزادیاں ہیں جن کو لجپال آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے بے حد پیار کیا۔ اگر کسی دن انشاءاللہ موقع ملا تو میں آپ کو رشتہ داریاں سناؤں گا
تو انشاءاللہ سناؤں گا لازمی، پچھلے سال نہیں سنا سکا، لیکن اس سال میرا ارادہ ہے کہ آپ کو میں جب رشتہ داریاں سناؤں گا نا کہ صحابہ کی میرے نبی کے ساتھ رشتہ داریاں کیا تھی، حضرت امام حسن حضرت امام حسین کی صحابہ سے کیا رشتہ داریاں تھی، میں پھر آپ کو انشاءاللہ مزہ آئے گا کہ حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم خود اپنی بیٹی کا نکاح اگر عمر سے کر دیں انہیں کوئی اعتراض نہیں، اور آج کے دور میں کسی نیلے پیلے کو کیوں اعتراض ہے؟ وہ جو ہے وہ حضرت علی کے داماد بن جائیں انہیں کوئی اعتراض نہیں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پوتے جو ہیں وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی پوتی سے نکاح کر لیں ان کے خاندان میں کوئی اعتراض نہیں۔ جب آپ خاندان سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا کہ کس طرح جو ہے وہ آپس کے اندر رشتہ داریاں کی۔ میرے آقا صلی السلام کی بارگاہ میں یہ روایت جو ہے وہ طبقات کے اندر ابن عساکر نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ میرے آقا صلی السلام سے جو ہے وہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے پوچھا کہ یا سیدی یا رسول اللہ ہم رشتہ داریاں کریں تو کس سے کریں؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو پاکیزہ کرو، جو پاکیزہ کرو۔ علی پوچھ رہا ہے تو کیا علی نے اپنی اولاد کو نہیں بتایا ہوگا؟ علی نے اپنی اولاد کو بھی بتایا، اور علی کی اولاد کو معلوم ہے کہ جو انتخاب نبوی ہے جو مصطفیٰ کی مراد ہے وہی سب سے پاکیزہ کر ہے، وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شان ہے۔ حضرات محترم یہاں پہ وقت چونکہ جو ہے وہ بہت کم رہ جاتا ہے، لیکن روایات حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حق میں بہت زیادہ ہیں، میں اس کو جو انشاءاللہ بالتفصیل جو ہے وہ پیش کروں گا۔ جس طرح جو ہے وہ کہتے ہیں نا سمندر کو کوزے میں، اس طرح لے کے تھوڑی دیر بعد میں جانے لگا ہوں، لیکن پہلے ایک روایت سن لیں جس کو بہقی کے اندر نقل کیا گیا ہے، اور یہی روایت جو ہے وہ آقا صلی السلام کے بڑے پیارے غلام حضرت ابو ہریرہ نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ میرے آقا کا مجمع ہے، میرے آقا صلی السلام صحابہ کو فرما رہے ہیں اے میرے صحابہ اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میں محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جان ہے، وہ رب وحدہ لا شریک ہے، میں محمد اللہ کا آخری نبی ہوں اور میں سچا نبی صادق الامین بن کر آیا ہوں، اللہ نے مجھے بشیر اور نذیر بنا کے بھیجا ہے، عذاب قبر حق ہے، قبر کے سوال حق ہیں، ہر ایک سے قبر کے سوال ہوں گے، قبر کے بارے میں ہر ایک سے جو ہے وہ معاملات پوچھے جائیں گے۔ اے میرے صحابہ اپنی قبر کے معاملے میں ڈرتے رہو اور اس رب کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہو۔ میرے آقا صلی السلام کا یہ خطبہ جاری تھا، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کرتے یا رسول اللہ ہر ایک سے سوال ہوں گے، آپ سب جانتے ہیں یا رسول اللہ عمر سے بھی سوال ہوں گے، یا رسول اللہ عمر سے بھی سوال ہوں گے، توجہ کرنی ہے، یا رسول اللہ عمر سے بھی سوال ہوں گے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہاں عمر تجھ سے بھی سوال ہوں گے، لیکن سوال کا طریقہ بدل جائے گا۔ عرض کیا یا رسول اللہ وہ طریقہ کیا ہو جائے گا؟ میرے آقا فرماتے ہیں تیری قبر کے اندر دو فرشتے آئیں گے، منکر بھی آئے گا، نکیر بھی آئے گا، سوالات بھی ہوں گے، ان کی شکلیں بھی جو ہے وہ عجب سی ہوں گی۔ اے عمر سن، جب تو قبر میں جائے گا فرشتے تجھ سے پوچھیں گے مر ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ تو کہے گا ربی اللہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ بات سنی یا رسول اللہ ایسا ہوگا، صحابہ مسکرا پڑے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہاں فرشتے یوں ہی کہہ رہے ہوں گے، اور فرشتے پھر آپس میں منکر نکیر سے، نکیر منکر سے آپس میں کلام کرے گا اور کہے گا آج تک تو ایسا نہیں ہوا جو ہم سے سوال کرے، جو ہمیں کہے کہ ہماری سوالوں کے جواب دینے کے بجائے الٹا ہمارے اوپر ہی سوال کرے، آج تک ایسا تو نہیں ہوا، یہ کیسی ہے؟ تو اس وقت میرے آقا صلی السلام ارشاد فرماتے ہیں فرشتے کہیں گے اے میرے رب یہ آج منظر کیسا ہو گیا؟ رب فرمائے گا یہ میرے عمر کی شان ہے، سبحان اللہ، یہ میرے عمر کی شان ہے۔ اور وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ میرے آقا کا اگلا فرمان سنیں۔ اب میں یہاں پہ تھوڑی سی بات کلوز کر کے لے کے چلنے لگا ہوں۔ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون عمر جس کو میرے آقا نے دعا کر کے مانگا ہو؟ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کون عمر جو دار ارقم میں جائے نعرہ تکبیر بلند کر کے صحابہ کو جو ہے وہ حسین حرم میں لے آئے؟ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کون عمر جو اسلام کے پرچم کو بلند کر کے 3 دن جبل عمر پہ بیٹھا رہے؟ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کون عمر
جو صحابہ اکرام علیہ رضوان کی ہجرت میں سب سے آگے بڑھ کے ان کا محافظ بنے وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو دریائے نیل پر پرچی لکھ کے ڈال دیں اس کو عمر کہتے ہیں۔ کون عمر؟ جو ٹھوکر لگائے زمین کا زلزلہ ختم ہو جائے وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کون عمر؟ جو 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرے، اکیلی عورت اگر زیورات پہن کر چلی جائے اسے کوئی چور ڈاکو نہ لوٹے وہ عمر ہے۔ وہ عمر جس کے دور میں بکریاں چرانے والا ایک چرواہا اس کی بکریوں کو شیر نہ کھائے وہ عمر ہے۔ اور کون عمر؟ جس کی عدالت کے فیصلے کے چرچے رب کے عرش پر ہو رہے ہوں وہ عمر ہے۔ کون عمر؟ جو میرے مصطفیٰ کا ہم سفر یار بھی ہے، میرے آقا کا ہم سفر مزار بھی ہے، جس کو میرے آقا اپنے قدموں میں جگہ دے وہ عمر۔ ارے کون عمر؟ جس کو لجپال آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی قرابت داری میں لے لیں، ان کی جو ہے وہ بیٹی کے ساتھ نکاح کر کے اپنے رشتہ داری میں لے لیں وہ عمر۔ کون عمر؟ جس کو لجپال آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنا پیار کریں کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں فرمائیں میرے مالک عمر کی نیکیوں کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ رب فرماتا محبوب 950 سال بھی اگر فرشتے عمر کی نیکیاں گنتے رہے تو نہیں گن سکتے۔ ارے کون عمر؟ جس کی نیکیاں ستاروں سے بھی زیادہ ہیں۔ کون عمر؟ جب کتابیں جو ہے وہ تقسیم کی جائیں گی، جب معاشر میں نامہ اعمال لوگوں کے ہاتھوں میں تھمایا جائے گا، ہر ایک کو کہا جائے گا پڑھو، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں میرے عمر کو کہا جائے گا عمر دل کرتا ہے تو پڑھ دو، نہیں دل کرتا تو نہ پڑھو۔ عمر دل کرتا ہے تو پڑھ لو، نہیں دل کرتا تو نہ پڑھ دو۔ وَقُلْ لَا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے تمہارے ساتھ جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، اور اپنا عقیدہ ایمان مضبوط کریں صحابہ کے بارے میں۔ ہر اس گستاخ سے بچیں جو اہل بیت کا دشمن ہے، جو صحابہ کا دشمن ہے، جو سیدہ طیبہ کا دشمن ہے، جو حضرت امیر معاویہ کا دشمن ہے۔ اس بدبخت سے بچیں، ان کے پاس بیٹھنے سے بچیں۔ اور آخری میری بات یاد رکھیں، اسلام کے پرچم کو اگر بلند کرنا ہے نا تو پھر جرت چاہیے، پھر جو ہے وہ لوگوں کی چیم کوئیوں سے نہیں ڈرنا چاہیے، پھر لوگوں کی جو ہے وہ اعتراضات سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ کوئی بندہ